داعی اللہ کی صفات، یعنی اس درس میں ہم یہ بیان کریں گے کہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے شخص کے اندر کون سی خوبیاں ہونی چاہیے۔ ان خوبیوں میں سے سب سے پہلی چیز اللہ رب العزت والجلال کا اخلاص۔ عمومی طور پر تمام مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے تمام اعمال، افعال، اقوال میں اللہ رب العزت والجلال کی رضا، اس کی خوشنودی کو مد نظر رکھیں۔ خصوصاً داعی حضرات جو ہیں ان کو اس کا اور زیادہ خیال رکھنا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی ظاہری طور پر اعمال کتنے بھی خوبصورت ہوں، اگر اخلاص اور للہیت اس کے اندر نہیں پائی جاتی تو وہ عمل بالکل بیکار ہے۔ ساتھ ہی ایک داعی کے سامنے چونکہ موقع رہتا ہے شہرت، اسی طرح مدح کا، وہ لالچی ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو اور زیادہ اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ اخلاص برتے۔ اس کے سامنے چونکہ میدان ہوتا ہے، بہت سارے لوگ اس کی بات سننے والے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ایک داعی کے اندر یہ بات آ سکتی ہے کہ وہ خود کی تعریف کروانا چاہے یا خود کے لیے شہرت کو پسند کرے۔ اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء، آپ کی پیروی۔ عموماً سارے اعمال میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء مطلوب ہے، لیکن داعی کو تمام اعمال کے ساتھ ساتھ دعوت کے منہج، اس کے طریقہ کار میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ اس کے علاوہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی حالات زندگی، اسی طرح آپ کا اسوہ تمام زندگی پر جو محیط ہے، اس سلسلے میں ایک داعی کو جانکاری حاصل کرنا چاہیے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، اس میں جو واقعات ہیں، اس میں جو حالات ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اور اس کو عملاً اپنے اندر ڈھالنا چاہیے۔ اس میں تیسری چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء سے تعلق ہے، وہ یہ کہ داعی جو بات کہے خود اس پر عمل پیرا ہو، ورنہ اس کے بات میں اثر نہیں رہ جائے گا، کیونکہ اس بات کی مذمت اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم میں فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والو، ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کو خود نہیں کرتے؟ یہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ غصے کی بات ہے، غصے کا باعث ہے کہ تم وہ بات کہو جو عمل میں نہ لاؤ۔ اسی طرح داعی کے لیے ایک خوبی اور ہے جس سے اسے متصف ہونا چاہیے، وہ یہ کہ علم اور بصیرت ہونا چاہیے اس کے اندر۔ اور علم کا تعلق دو چیزوں سے ہے۔ پہلی چیز یہ کہ جس چیز کی دعوت دے رہا ہے خصوصاً اس سلسلے میں اس کو پورے طور پر علم ہونا چاہیے، اور دوسری چیز یہ کہ جن لوگوں کو دعوت دے رہا ہے ان کے احوال، کوائف، اسی طرح کون سا اسلوب ان کے لیے اسے اختیار کرنا ہے، کون سے وسائل اختیار کرنے ہیں، ان ساری چیزوں کا علم اس کو پورے طور پر ہونا چاہیے تاکہ اس کی دعوت مؤثر ہو اور لوگوں کے اندر اثر انداز ہو۔ دعوت میں ایک چیز بہت اہم ہے کہ دعوت میں جو اسلوب اختیار کیا جا رہا ہے وہ اسلوب کیا مدعو کے مطابق ہے کہ نہیں، اس سلسلے میں بھی داعی کو پورے طور پر علم ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। इस आयत में प्यारे हबीब को हुक्म हुआ कि वो 3 तरह का उसलूब 3 मुख्तलिफ शख्सियात के साथ अपनाएं, हिकमत, मौइज़त और जिदाल। पहला उसलूब जो है हिकमत का उसलूब, वो उन अशख़ास के साथ इख्तियार किया जाएगा जिनको हक़ का इल्म है, वो हक़ का इकरार भी करते हैं, अमल भी करते हैं, लेकिन उन्हें याद दहानी की ज़रूरत होती है। दूसरा उसलूब जो मौइज़ा का है, मौइज़ा हसना का, वो ऐसे शख्स के साथ इख्तियार किया जाएगा जो हक़ का इकरार करते हैं लेकिन अमल में कोताह हैं। जिदाल का उसलूब उन अशख़ास के साथ इख्तियार किया जाएगा जो हक़ का इनकार करते हैं या बातिल की इशाअत करते हैं। तो ये 3 तरह के असालीब हैं जिनको इख्तियार करने का हमें बहैसियत दाई हुक्म दिया गया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने हुक्म दिया है। इसमें आखिरी चीज़ ये कि दाई को सब्र का खूगर होना चाहिए, इसी तरह नरमी का बर्ताव करना है अपने मदऊ के साथ। और इसका अगर पता लगाना हो या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कितना इख्तियार किया है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना सब्र किया है, तो सीरत का मुताला करें तो उसमें आपको जगह जगह पर ऐसे वाक़यात का सामना करना पड़ेगा जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई दर्जे का सब्र इख्तियार किया। इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से हुक्म भी हुआ कि आप मुअमिनीन के साथ दावत ही में नहीं बल्कि अमाल सालिहा करने के वक्त भी सब्र इख्तियार करें, उनके साथ जमे रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने इरशाद फरमाया, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदून वजह, कि आप उन अशख़ास के साथ जमे रहें जो अल्लाह की सुबह व शाम इबादत करते हैं, वो सिर्फ़ अल्लाह की खुशनुदी इख्तियार करते हैं।